بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سراج حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ کی آواز۔ آج بات کریں گے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد پی ٹی اے کی پریس کانفرنس جوابی۔ تو انہوں نے جو ہے جناب اعلیٰ ایک طوفان برپا کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ادارے ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم ان سے معافی کیوں مانگے؟ خان صاحب کس بات کی معافی مانگے؟ ہم نے تو 9 مئی کیا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کیوں معافی مانگے، بلکہ فوج کو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے خود کرایا ہے۔ اور ایک پروگرام مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے جو ہے اسد کیسر صاحب، اس نے کہا ہم نے تو معافی آج دن تک اپنے باپ سے نہیں مانگی، تو فوج سے کیسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ بلکہ فوج کا الفاظ بھی استعمال نہیں کیا انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو ایک شخص کے کہنے پہ۔ وہ بھائی وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک ادارے کا جو ہے نا ترجمان ہے، وہ پورے ادارے کی طرف سے بات کر رہا تھا، اور کلیئر میسج تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو پھر آگے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں سے بات کرے، سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں، ہمارا تو کام ہی کوئی نہیں ہے ان سے بات کرنا۔ تو اس پہ بھی انہوں نے رد عمل دیا جی اسد کنظر صاحب نے کہ ہم کس چیز کی معافی مانگیں، معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگی آج دن تک، تو ان سے کیسے مانگیں؟ اس کے بعد جو ہے ان کے ترجمان ہے پی ٹی آئی کے حسن صاحب، انہوں نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے تو کھل کے دوست دھمکیاں لگائی اداروں کو۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہ گیا، ابھی تک جو ہے نا وہ کچھ سیکھے نہیں ہیں، ابھی تک بھی وہی لینگویج، وہی دوست دھمکیاں، وہی فوج پہ کڑیاں کہ نہیں جی ہم بات نہیں کریں گے۔ اے بھائی اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر سے بات کریں گے، اور ڈی جی جو ہے آئی ایس آئی سے بات کریں گے، آرمی چیف سے بات کریں گے، سیاست دانوں سے بات نہیں کریں گے؟ بھائی ان سے بات نہیں کرنی ہے اور کہتے ہیں بات بھی کرنی ہے، تو یہ عجیب کہانی ہے کہ مطلب ہر بات پہ یو ٹرن۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے پروگرام میں جو ہے ان کے دوسرے صاحب آئے ہوئے تھے، یہ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں، لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے کھل کے بدماشی کی، کھل کے، جس کو کہتے ہیں وکیل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ملازم ہیں، یہ ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم اپنے ملازم سے معافی مانگیں۔ کمال ہو گیا جی، پاکستان فوج جیسے لطیف کھوسا صاحب کے گھر کی ملازم ہے، ان کے گھر کی چوکیداری کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اداروں کا بھی قصور ہے۔ آپ لوگوں کو بھی بڑا شوق تھا نا تجربہ کرنے کا، 70 سال میں آپ لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے۔ آپ نے سمجھے نواز شریف ہے جس کو کان سے پکڑ کر ظہیر الاسلام دھمکی دے گا اور وہ گھر چلا جائے گا، تو یہ عمران خان صاحب ہے، اس نے الٹا آپ لوگوں کو گردن سے پکڑ لی ہے۔ اب وہ دوسرے کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 2014 سے انکوائری ہونی چاہیے، وہاں سے کمیشن بننا چاہیے، جی بالکل بننا چاہیے۔ پھر فیض حمید صاحب بھی رگڑے میں آئیں گے، ظہیر الاسلام صاحب بھی رگڑے میں آئیں گے، شجا پاشا صاحب بھی رگڑے میں آئیں گے، کیونکہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جا کے ظہیر الاسلام صاحب نے یہ کہا کہ آپ یا تو ریزائن کر دیں نہیں تو تیار ہو جائیں۔ تو اس وقت راحیل شریف صاحب جو ہے وہ آرمی چیف تھے ماشاء اللہ سے، تو پھر اداروں کو ان چیزوں کا بھی تو جواب دینا تو پڑے گا۔ عوام پوچھ رہی ہے، جو لوگ اس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سویلین کے اوپر یہ قانون لاگو کریں کہ جی وہ جو ہے ملک کو بیچ رہے تھے، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو معذرت کے ساتھ 70 سال سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ لوگ بھی تو یہی کر رہے تھے نا۔ انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے، آج دن تک وہاں مارشاء اللہ لگا، وہاں کسی کو پتہ ہے اس کے آرمی چیف کا؟ ہمارے ملک میں تو پھر 4 ماشاء اللہ لگ چکے ہیں ماشاء اللہ سے، پھر اس کا بھی جواب دہ ہونا چاہیے نا۔ عینی حدود کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہاں سے شروع کریں نا، جہاں سے آئین کو توڑا گیا ہے، پامال کیا گیا ہے۔ 70 سال سے اس غریب ملک کو مزید غریب کیا گیا ہے، امیر امیر تر ہو گئے ہیں۔ مجھے بتایا نا کون سا جرنیل ہے جس کے پاکستان میں بچے رہتے ہیں؟ کیانی صاحب کے بچے باہر، باجوہ صاحب کے بچے باہر، راحیل شریف صاحب کے بچے باہر، تو آپ لوگوں کے تو بچے باہر ہیں، تو پھر اس کا بھی جواب دینا پڑے گا نا اس قوم کو۔ اگر کوئی سچ بات کرے تو پھر کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس پہ پابندی ہونی چاہیے، اس پہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آپ ہی لوگ لائے تھے، اسی پہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے 8.5 روپے ڈیزل کم کیا اور 5 روپے پیٹرول کم کیا، تو ملک کی حالت یہ ہے کہ ٹرانسپورٹروں نے ابھی تک کرائے کم نہیں کیے، وہی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے ملک کی مثال ویسے ہے جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کے گھر کے باہر رات کو نا گدڑ بہت شور کر رہے تھے، تو اس نے صبح وزیر سے پوچھا کہ یار یہ گدڑ کیوں شور کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی بھوک کی وجہ سے۔ تو اس نے پیسے دیے کہ یار ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تو وزیر نے جا کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں وہ پیسے بانٹ دیے۔ پھر رات ہوئی، پھر گدڑ شور کرنے لگے، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، صبح وزیر کو بلایا، کہنے لگا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں دیا؟ بولا نہیں جی دیا۔ بولا پھر کیوں شور کر رہے تھے؟ بولا جی سردی کی وجہ سے شور کر رہے تھے۔ بادشاہ نے پھر پیسے دے دیے، کہا چلو ان کو ان کے سردی کا بندوبست کرو۔ صبح
رات हुई तो फिर वो गिदड़ शोर कर रहे थे। सुबह वजीर को बुला के बड़ा गुस्सा किया बादशाह सलामत ने कि जी आप सारे पैसे खा गए हैं, उनको कुछ नहीं किया। कह रहा नहीं जी मैं पता करके आता हूँ। अब किसी तरीके से उसने मुतमईन तो करना था बादशाह को। गया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए वापस आया, कहने लगा जी नहीं वो मैं गया था, उनसे पूछा कि भाई आप क्या मसला है, तो उन्होंने कहा नहीं हम शोर इस वजह से नहीं कर रहे थे, शोर तो हम बादशाह सलामत की शुक्रिया अदा करने के लिए कर रहे थे और रोजाना की बुनियाद पर करेंगे, क्योंकि उसने अपने आप को भी वजीर साहब ने सेव तो करना था। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, वजीर को इनाम भी दिया। तो हमारे मुल्क का हाल भी कुछ ऐसे ही है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको नीचे वाले सारा अपने अपनों को बांट रहे हैं, अपने अपने खानदानों को वजारतों में खिला रहे हैं, और ऊपर की रिपोर्ट सब अच्छा की है। हमारी कहानी मुल्क की भी कुछ उस बादशाह की और उस गिदड़ की तरह है कि ऊपर वाले समझते हैं कि शायद सब अच्छा है, तो सब अच्छा नहीं है। ये देखने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाकी रहा पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो इमरान खान साहब को तो सियासत में आना है और बातचीत करनी है, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी कौम से, और वो बनती भी है क्योंकि उनके पास सारे सबूत हैं। अब आप कहें कि जी फलां ने कराया, फौज ने खुद कराया, तो भाई आपके लोग थे ना, आपके लोग वहां ना जाते, उनकी वीडियोस हैं। खैर यार अफरीदी साहब कह रहे हैं कोर कमांडर जाओ, सरताज साहिबा फरमा रही हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, तो वो तो उनके पास सबूत हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सबूत नहीं है, सबूत तो हैं उनके। तो आज के लिए जी इतना ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।